چل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. چند ابتدائی باتیں اصول فقہ کے بارے میں آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی طرف آئیں گے. اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ چونکہ یہاں پر کتاب کے اندر بات آئے گی، اس لیے اس کی تعریف تفصیل کے ساتھ ہم وہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اصول فقہ ان ادلہ کا نام ہے، ان دلائل کا نام ہے جن پر احکام فقہیہ مبنی ہوتے ہیں، جن سے احکام فقہیہ مستنبط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ ایک دلیل ہے جس پر حکم فقہی مترتب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، مستنبط ہوتا ہے. سنت رسول، اجماع، قیاس، یہ ان ادلہ سے ہے کہ جن سے احکام فقہیہ مستنبط ہوتے ہیں، ان پر مبنی ہوتے ہیں. بات سمجھے نا؟ تو اصول فقہ آسان لفظوں میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان ادلہ کا نام ہے، ان ادلہ اجمالیہ کا، کہ جن پر احکام فقہیہ مبنی اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں. مزید اصول جمع اصل کی، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، یہاں پر مراد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. چونکہ کتاب کے اندر یہ بات آئے گی، متن کے اندر جہاں پر اس کا ذکر آئے گا وہاں پر بات کریں گے، اس لیے یہاں تفصیل کتاب سے پہلے اس کی تفصیل کی حاجت نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بات سمجھ نہ آئے اس کو آپ دوبارہ سے بارہ 4 بارہ پوچھیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہے نا؟ جو بات نہ سمجھ میں آئے، ایک دن نہیں سمجھ میں آئی، ایک بار سمجھ میں نہیں آئی، وہ آپ نے ضرور پوچھنی ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہے. تو فی الحال آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اصول فقہ ان دلائل کا نام ہے، ان ادلہ کا نام ہے جن پر احکام فقہیہ مبنی ہوتے ہیں، ان سے مستنبط ہوتے ہیں. وہ کتاب، سنت، اجماع، قیاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادلہ فقہ یہ ہے. مزید اس کی تعریف کیا ہے اور مزید تفاصیل انشاءاللہ کتاب کے اندر جب ہم اس پہ پہنچیں گے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک چیز. دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب ایک تو یہ مخصوص کتب ہیں جو آپ پڑھتے ہیں درس نظامی کے اندر، اصول الشاشیہ آپ پڑھ لیتے ہیں، نور الانوار پڑھ لیتے ہیں، حسامی پڑھ لیتے ہیں. پہلے مسلم و ثبوت بھی پڑھائی جاتی تھی. اس بار ہمارا جو ارادہ ہے تخصص فی الفنون کا، اس میں ہمارا ارادہ ہے مسلم و ثبوت پڑھانے کا. اگر کچھ طلبہ ہوئے اس لائق اور اتنی مقدار ہوئی جمع کہ ان کے لیے ہم یہ کورس اسٹارٹ کر سکیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اسٹارٹ کریں گے. تو پہلے پڑھائی جاتی تھی مسلم و ثبوت، اب نہیں پڑھائی جاتی. التوضیح والتلویح یہ اب بھی پڑھائی جاتی ہے. مختصر سی ابتدائی جو ہے نا کچھ ابحاث پڑھائی جاتی ہیں. مکمل جو کتابیں ہیں وہ اصول الشاشی مکمل پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد شاید کوئی کتاب مکمل نہیں پڑھائی جاتی، لیکن انشاءاللہ ہم حسامی مکمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک طریق ہے، تالیف کا ایک طریق ہے جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں. میں آپ کو ابتدا میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف کنویں کا بندہ مینڈک بن کے رہے نا تو پھر اس کا ذہن بالکل چھوٹا رہتا ہے اور وہ ارد گرد کے حالات اور معاملات سے واقف نہیں ہوتا. تو اس لیے کتاب شروع کرنے سے پہلے اصول فقہ کے تعارفی جملوں میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو تالیف کے کتب اصول فقہ، جو تالیف کے طریقے ہیں وہ کئی ہیں. ایک طریقہ ہے جسے طریقہ متکلمین کہتے ہیں. طریقہ یہ آپ ذہن میں رکھیں. متکلمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ تکلم یتکلم تکلم فہو متکلم، متکلم متکلمان متکلمون اور حالت نسبی جری متکلمین، یہ متکلمین مراد نہیں ہے.
یہ تو لوگ بھی متکلم نا. علم کلام والے حضرات، علم عقائد و نظریات، علم توحید و صفات، ٹھیک ہے نا، اس میں گفتگو کرنے والے، ان سے ابحاث کرنے والے، جیسے نا اصول فقہ والوں کو اصولی کہہ دیتے ہیں، سمجھے بات کو، تو فقہ والوں کو فقہا کہہ دیتے ہیں، علم کلام والوں کو متکلمین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو ہمارے علماء لکھ دیتے ہیں کہ متکلمین کے ہاں ایسا ہے، تو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں بھائی گفتگو کرنے والوں کے ہاں ایسا ہے، باقی سارے چپ رہتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. متکلمین سے مراد ارباب علم کلام ہیں، ارباب علم، تو اس علم کلام بھی کہا جاتا ہے، علم عقائد بھی کہا جاتا ہے، علم توحید و صفات بھی کہا جاتا ہے. کئی ایک نام ہے وہی نظریات اور عقائد کا جو علم ہے اسے علم کلام کہا جاتا ہے. اور اسی سے پھر کیا ہے متکلم، کلامی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو تالیف کا، اصول فقہ میں تالیف کا ایک طریقہ ہے طریقہ متکلمین. کیا طریقہ متکلمین؟ ایک طریقہ ہے طریقہ فقہا. دوسرا جو طریقہ ہے طریقہ فقہا. تیسرا طریقہ ہے طریقہ جمع، طریقہ متکلمین اور طریقہ فقہا کے بیچ جمع. تیسرا طریقہ ہے طریقہ جمع. تیسرا طریقہ ہے طریقہ جمع. چوتھا طریقہ ہے طریقہ تخریج الفروع علی الاصول. تخریج الفروع علی الاصول، ٹھیک ہے نا، یہ چوتھا طریقہ ہے. پانچواں طریقہ ہے ربط الجزئیات الفقہیہ بالاصول الشرعیہ. جزئیات فقہیہ کو اصول شرع کے ساتھ جوڑنا. وحکمہا وغایاتہا ومقاصدہا، ٹھیک ہے نا، جزئیات فقہیہ کو اصول شرع کے ساتھ، ان کی حکم کے ساتھ، ان کی غایات کے ساتھ، ان کے مقاصد کے ساتھ جوڑنا. یہ 5 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اصول فقہ میں تالیف کے کتنے؟ 5 طریقے. کتنے؟ یہ آپ نے 5 عنوان. میں تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون کون سے طریقے اور ہمارا طریق کون سا ہے. اس کے اندر ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں کس طریق پر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ طریق ہیں، کئی ایک متعدد طرق ہیں تالیف کے. اصول فقہ میں جو تالیفات ہیں ان کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تالیف ہے طریقہ متکلمین. کیا؟ دوسرا طریقہ ہے، اتنا تو یاد رکھیں نا، ایسے نہ کریں. دوسرا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے، تیسرا طریقہ جمع. تیسرا طریقہ ہے چوتھا طریقہ تخریج الفروع علی الاصول. کیا؟ چوتھا ہے ربط الجزئیات الفقہیہ بالاصول الشرعیہ وحکمہا وغایاتہا ومقاصدہا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ 5 طرق آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. میں جان کے 5 ہی بیان کر رہا ہوں شاہ صاحب، کیونکہ 5 کے عدد سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم چاہیں گے وہ ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں تو اس لیے میں جان کے 5 طرق بیان کر رہا ہوں. آپ زیادہ مشہور پہلے 2 طرق ہیں، طریقہ متکلمین اور دوسرا طریقہ فقہا. سمجھے بات کو؟ تیسرا طریقہ جمع وہ انہی دونوں کا جمع ہے، ٹھیک ہے. چوتھا طریقہ ہے تخریج الفروع علی الاصول، اس کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں. پانچواں طریقہ ربط الجزئیات الفقہیہ بالاصول الشرعیہ وحکمہا ومصالحہا ومقاصدہا وغایاتہا، ٹھیک ہے نا. اس کی تھوڑی وضاحت سمجھیں. توجہ ہے؟ یہ چل رہا ہے نا، روک تو نہیں گیا؟ روکا تو بتانا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بات یہ ہے کہ سامنے دلیل رکھی. دلیل کیا رکھی؟ مطلب قرآن عظیم کی آیت رکھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث رکھی، ٹھیک ہو گیا. اجتہادات صحابہ رکھے، ٹھیک ہے. مبادی لغت رکھے، مبادی عقل رکھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصول علم کلام رکھے. علم کلام میں بھی آپ کو بتا چکا. یہ چیزیں سامنے رکھ کے ایک ضابطہ، ایک کلیہ بنایا. سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلا طریقہ متکلمین.
ٹھیک ہے. طریقہ متکلمین کیا ہے؟ طریقہ متکلمین یہ ہے کہ اصول فقہ کی تقریر لیکن اس کی بنا کا کس پر ہو؟ اس کی بنا ہو مبادی لغت پر، اس کی بنا ہو نصوص شرع پر، اس کی بنا ہو اجتہادات صحابہ پر، اس کی بنا ہو مبادی عقل پر. سمجھ رہے بات کو؟ اس کی بنا ہو اصول علم کلامیہ پر. سمجھے بات کو؟ ان کو سامنے رکھ، یعنی فروع کو دیکھے بغیر. اصل میں پہلے اور دوسرے طریق میں آپ فرق سمجھے، باقی بات آسان ہو جائے گی. پہلے طریق میں جو طریق متکلمین ہے اس میں فروع نہیں دیکھا جاتا. فروع کو بھئی یہ ضابطہ ہے، اس سے فلاں مسئلہ اسی سے ثابت ہے، فلاں بھی اسی سے ثابت ہے، دیکھو فلاں بھی اسی سے. نہیں، کیا ثابت ہے اس کو چھوڑو. یہ آیت ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایک ضابطہ بنا لیا، ٹھیک ہے جی. حدیث ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایک کلیہ بنا لیا، ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے اجتہادات کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک کلیہ بنا لیا. ایک بات ہے مبادی عقل کی بدیہیات اولیہ وغیرہ وغیرہ، ان کو سامنے رکھ کر ایک ضابطہ آپ نے بنا لیا، ایک رول بنا لیا، ایک اصل بنا لی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا. علم کلام کا کوئی قاعدہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک ضابطہ بنا لیا. فروع کو دیکھے بغیر، فروع فقہیہ کو دیکھے بغیر ایک ضابطہ بنا کے آپ نے سامنے رکھ لیا. یہ ہے طریقہ متکلمین کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں طریقہ بہت اچھا ہے، ہمارے اکابر کا ہے، لیکن اس میں ایک دشواری ہے. دشواری کیا ہے؟ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ضابطہ تو سامنے آ گیا. دیکھو نا، جب آپ مثالیں دیتے ہو نا، بطور مثال اویس، بطور مثال کرم دین، بطور مثال عباس، مثالیں دیتے ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسا اس میں مثالیں نہیں ہیں. اس طریق میں یہ آیت ہے، اس سے یہ ضابطہ مستنبط ہو رہا ہے. یہ حدیث ہے، اس سے یہ کلیہ حاصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فلاں صحابی کا اجتہاد ہے، یہ اس سے یہ کلیہ سامنے یہ ضابطہ مستنبط ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے اس کو فروع فقہیہ پر ان کی تطبیق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کے سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی. ورنہ یہ بہت اعلیٰ طریق ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ طریق بہت اعلیٰ ہے، دلائل کے قریب ترین ہے. آیت ہے نا، جو آیت سے سیدھا آپ اسی کلیہ کا استخراج کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ خرابی کوئی نہیں ہے. صرف یہ کہ سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. بات سمجھے؟ یہ طریقہ ہے متکلمین. کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، اسے طریقہ جمہور بھی کہتے ہیں، طریقہ شافعیہ بھی کہتے ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں، یہ حضرات بالعموم اسی طریق پر چلتے ہیں، طریقہ متکلمین پر. سمجھ رہے ہو؟ دوسرا طریقہ طریقہ فقہا. کیا؟ طریقہ فقہا. اصول شاشی ہے کسی کے پاس؟ چلو میں حوالہ دے دوں گا، آپ میں سے جس کے ذہن میں ہو تو بات آ جائے گی، نہ ذہن میں ہو تو کیا ہو سکتا ہے جعفری. تو فقہا کا طریق یہ ہے کہ اپنے ائمہ سے مروی مسائل سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ سامنے رکھ لیا. اب اس مسئلہ سے ایک ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ سامنے رکھ کے پھر اس ضابطے کا استخراج کریں گے. بھائی اس مسئلے سے پتہ چلتا ہے یہ بات ایسی ہے. ٹھیک ہے. اس مسئلے کی دلالت ہے کہ یہ بات ایسی ہے. میں مثال دیتا ہوں، اصول شاشی کی میں نے بات کی، آپ نے اس میں جو نا ما اور من، یہ جو کلمات عموم ہیں، ما کلمہ دالہ بر عموم ہے، بات پڑھی نا. تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فلان جگہ فرمایا کہ اگر اس نے کہا انکانا معافی بتنے کے، تو یہ انکانا معافی بتنے کے. اب غور کریں، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یوں کہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یوں کہا نہیں. کہا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کتاب میں یوں لکھا کہ اگر انکانا معافی بتنے، ماں بولا تو اب اگر وہ سارے کا سارا ایسا ہوا تو آزاد ہو جائے گا، ورنہ ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہاں پر دلیل کے طور پہ رکھا امام محمد کا مسئلہ، ایسا نہیں ہے. یہ طریقے فقہا کا.
فقہا سے مراد یہاں پر یہ طریقہ ہمارا حنفیوں کا، ہم پہلے اپنے ائمہ کے مسائل سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ائمہ نے یہ فتویٰ دی ہے، یہ فتویٰ، اس کا مطلب ہے کہ بات ایسی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ ہم جو اصول فقہ کا استنباط اصول بنا رہے ہیں نا، یہ اپنے ائمہ سے مروی مسائل کو سامنے رکھ کے بنا رہے ہیں، فرق سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قرآن کی آیت رکھی تھی، حدیث رکھی تھی، صحابہ کی اجتہادات رکھے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ فقہاء نے کیا کیا؟ اپنے ائمہ سے مروی مسائل کو سامنے رکھا اور پھر وہ اس ضابطے کا استخراج کیا، پھر اس کو اصل کی حیثیت دی، پھر اس کے تحت اور بہت سے مسائل، دیکھو یہ ضابطہ درست ہے بھائی، کیا دلیل؟ دیکھو فلاں جگہ پر یہ بھی یہ فرما، فلاں جگہ پر بھی وہ بھی اسی پر مبنی ہے، فلاں یہ اسی پر مبنی، فلاں یہ بھی اسی پر مبنی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب کیا ہے اس میں ایک تھوڑا سا ہے دشواری ہے اس طریق میں، وہ کیا؟ یہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مستنبط نہیں ہے، بلکہ ائمہ سے مروی مسائل سے مستنبط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑی دوری آ گئی اس کے اندر، لیکن اس میں خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کے سامنے پہلے مسئلہ رکھا، آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، اب اس سے آپ کو ضابطہ بنا کے دیا، ضابطہ آپ کو سمجھ آ گیا، اب سمجھنا آسان ہو گیا، اب نیچے 20 اور مسئلے بیان کر دیے، بھائی دیکھو یہ مسئلہ بھی اسی پر مستنبط ہے، یہ بھی اسی پر مبنی، یہ بھی اسی پر مبنی ہے، یہ بھی اسی پر مبنی ہے۔ یہ طریقے فقہا کہتے ہیں، فقہاء احناف، یہ جو آپ کی کتاب ہے اسی طریق پر ہے، اصول الشاشی اسی طریق پر ہے، اسامی اسی طریق پر ہے، یہ ساری کتابیں، میری بات آپ سمجھو؟ یہ طریقے فقہا کا۔ تیسرا طریقے جمع، ٹھیک ہے؟ یعنی خوبیاں طریقے متکلمین میں بھی ہیں، کچھ دشواریاں بھی ہیں، خوبیاں طریقے فقہا میں بھی ہیں، کچھ دشواریاں بھی ہیں۔ تو امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب فضل القدیر، انہوں نے اور دیگر علماء نے پھر کیا کیا؟ طریقے جمع اختیار کیا، طریقے متکلمین کو بھی لے لیا، طریقے فقہا کو بھی لے لیا۔ لاشاری توجہ ہے؟ میری طرف توجہ کرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام ابن الحمام کی التحریر، یہ کتب وغیرہ جو ہے یہ اسی طرز پر ہیں، طریقے جمع پر ہیں۔ اب بات سمجھے؟ یہ 3 طریق میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ چوتھا طریق ہے تخریج الفروع علی الاصول۔ یہ جو پہلا طریق تھا نا طریقے متکلمین، اس میں دشواری یہ تھی کہ تھوڑا مسائل کو سمجھنا دشوار تھا، اصول کو۔ ضابطہ تو رکھ دیے تمہارے سامنے، اس آیت سے یہ ضابطہ مستنبط، اس حدیث سے یہ، لیکن اس سے سمجھنا کچھ صعوبت تھی، کچھ مشکل تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان فروع کو سامنے رکھ کر بتایا بھئی یہ فرع اس اصل سے ثابت ہے، یہ فرع اس سے، یہ فرع اس سے۔ ایک طرح کا یوں کہیں بھئی وہ جو طریقے متکلمین میں ضوابط مستنبط ہوئے تھے نا، آسان لفظوں میں کہ ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں تو ان فروع کو اصول پر تخریج کی جا رہی ہے، بھئی یہ فرع اس اصل پر مبنی، یہ فرع اس اصل پر مبنی، یہ فرع اس اصل پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو دشواری پیش آئی تھی طریق متکلمین میں، اس دشواری کا حل یہ چوتھا جو طریق ہے تخریج الفروع علی الاصول، یہ دشواری اس طریق میں آ کے حل ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس انداز میں بھی تالیف کی ہے، بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ پانچواں جو طریق ہے وہ بہت اعلیٰ طریق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جزیات فقہیہ کو اصول شرع کے ساتھ جوڑنا، ان کی حکمتوں کے ساتھ، مسالے، مقاصد، ٹھیک ہے نا؟ مقاصد شرع کیا ہے، حکمتیں فلاں فلاں کاموں میں کیا ہے، فلاں حکمت کے پیش نظر فلاں حکم شریعت جاری کرتی ہے۔ یہ چیز جو ہے اہم ترین ہے کہ آپ کو احکام کے مقاصد، احکام کی غایات، ان میں حکمتیں، یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑی اکثریت مسئلے بولنے والی، بیان کرنے والی، بتانے والی، ان میں سے پوچھو احکام شرع کی حکمتوں سے غافل ہے۔ آپ کو ذہن میں نہیں ہوگا
میں نے ایک سے زائد بار جو ہے نا وہ فقہ مقاصدی پر گفتگو کی تھی جمعے کے خطابات میں مکرانی مسجد میں، ٹھیک ہے نا، کہ شریعت کا جو ہمیں اس کی جو فقہ، اس کا جو درک ہے شریعت کے میں فقہ مقاصدی حاصل ہونی چاہیے، مقاصد احکام کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ جو حکم کیا جا رہا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ بھائی چلو جی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کیوں ہو جاؤ؟ کہا بھائی نہیں شریعت یہ چاہ رہی ہے بھئی اس لیے کھڑے ہو جاؤ، سزا دے رہی ہے۔ شریعت کہہ رہی تھی کہ بھئی یہاں بیٹھے رہنے میں تمہارا فلاں نقصان ہے، سزا نہیں ہے، تیری بھلائی کے لیے۔ اب شریعت کا مقصد یہ تھا، ہم نے کبھی شریعت نے سزا دے دی، مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ جو جب تک آپ احکام کے مقاصد کو نہیں سمجھیں گے، شریعت کی حکمتوں کو نہیں سمجھیں گے، حقیقی طور پر شرع شریف بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ساتھ اس کے دشواریاں یہ بھی بنتی ہیں، انسان کچھ کا کچھ مسائل استخراج کرتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، سمجھے؟ تو میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اصل یہ 5 جو طرق ہیں وہ ان کا خلاصہ سمجھانا مقصود تھا۔ تو طریقے متکلمین، طریقے فقہا، طریقے جمع، طریقے تخریج الفروع علی الاصول، اور طریق ربط الجزئیات الفقہیہ بالاصول الشرعیہ و حکمہا و مصالحہا و مقاصدہا و غایاتہا، سمجھے بات کو؟ یہ 5 طرق ہیں تالیف کے، کتب یعنی اصول فقہ میں جو تالیف ہے اس کے 5 طرق ہیں۔ زیادہ مشہور پہلے 2 ہیں، طریق متکلمین اور طریق فقہا۔ طریق متکلمین عام طور پہ اسے طریق شافعیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور طریق فقہا کو طریق احناف بھی بولا جاتا ہے۔ ہماری جو کتب اصول عمومی طور پر، ہماری جو کتب اصول ہیں بالعموم یہ طریق فقہا پر ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو کتاب ہے یہ بھی اسی طریق پر ہے، اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب کا اصل نام ہے المنتخب الحسامی، المنتخب الحسامی۔ حسامی مشہور ہے، جیسے صحیح البخاری، اس کا نام اصل تو بخاری شریف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب بخاری شریف مشہور ہے، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ٹھیک ہے نا، مشہور یہ ہیں، نام اپنے اپنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ترمذی شریف۔ تو اب اس کا اصل نام ہے المنتخب الحسامی، ٹھیک ہے نا۔ تو کتاب کے جو مصنف ہیں وہ محمد بن عمر اخسیکثی، اخسیکث، اصل جو ان کا علاقہ ہے وہ اخسیکث، اخسیکث، ٹھیک ہے نا، آخر میں ثا ہے اور بعض نے کہا تا ہے، اخسیکت، بعض نے کہا مشہور اخسیکت ہے، ٹھیک ہے، حمزہ پر حمزہ مفتوحہ ہے، خا ساکن ہے، سین مکسورہ ہے، یا ساکنہ ہے اور کاف مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے نا، اخسیکت۔ تو آپ ہیں اخسیکثی، محمد بن عمر اخسیکثی، ٹھیک ہو گیا۔ 644 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ اصولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آپ کی کئی ایک کتب میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے المنتخب الحسامی، المنتخب الحسامی، ہمارے یہاں حسامی کے نام سے مشہور ہے۔ انشاءاللہ مزید بات آگے پھر پڑھتے ہیں۔ اس جو کچھ کہا اس میں سے کوئی بات اگر کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ فاروق لازمی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا بندہ کہے کچھ نہ کچھ تو سوال کرے، تو کچھ نہ کچھ سوال کرنا لازمی نہیں، باقی کوئی بات سمجھ نہیں تو پوچھیں۔ جی میں سمجھا نہیں اصل میں شور ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی تھوڑا اگر والیوم بڑھا دیں، دیکھیں شور ہو رہا ہے نا۔ آپ نے ایک امام کا نام لیا تھا 5واں، ٹھیک ہے، 5ویں میں تو میں نے نہیں لیا نام، لے لیتا ہوں۔ باقی طریق جمع میں نے کہا کہ طریق جمع ہے، اس میں کئی ایک مصنفین نے، یہ علامہ امام کمال الدین ابن الہمام صاحب فتح القدیر، جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی محقق علی الاطلاق، فتاوی رضویہ میں محقق علی الاطلاق جنہیں کہا جاتا ہے، وہ یہ ہیں امام کمال الدین ابن الہمام صاحب فتح القدیر بھی نے، ان کی کتب میں سے مشہور ترین کتاب ہے فتح القدیر، ہدایت شریف کی شرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ صاحب فتح القدیر کہیں، ابن الہمام کہیں، امام کمال الدین کہیں،
آپ کی کتاب التحریر التقریر یہ بھی کتب ہیں آپ کی. التحریر جو ہے وہ طریق جمع پر ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا یہی نام یا کوئی اور نام؟ جی. باقی 5ویں میں یہ ہے طریق ربط الجزیات الفقہیہ بالاصول شرعیہ. اس میں شاطبی کی یہ جو ہے الموافقات یہ بھی اسی طرز پر ہے, اور امام عز بن عبد السلام کی جو ہے قواعد الاحکام یہ بھی اسی طرز پر ہے. ٹھیک ہے, ربط الجزیات الفقہیہ بالاصول شرعیہ یہ بھی اسی طرز پر ہے. یہ پانچویں جو طریق تالیف ہے اس انداز میں. ٹھیک ہو گیا؟ اور کچھ؟ ٹھیک ہے.